محمد صلی علی محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلوات صلی علی محمد بغیر کوئی مزید وقت لیے ہوئے آپ کا جلدی سے موضوع کی طرف ہے آج میری بات کا عنوان علی مولا علی مولا وہ علی جس نے آج پھر ہم سب کو خوشی میں شریک ہونے کا موقع فراہم کیا وہ علی جب دنیا میں آیا زمین مسکرائی وہ علی جب دنیا میں آیا کعبہ مسکرایا آج میری بات کا عنوان علی مولا سلامت رہیں فاطمہ جی ٹافیاں بانٹ رہی ہیں آپ لوگ خاموشی سے ریسیو کر لیجیے توجہات یہ بڑی ناانصافی ہو جائے گی میرے ساتھ میں بھی بہرحال چل کے آئی ہوں ایک دفعہ لاہور بھی پڑھ لیجیے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ شیطان دو طرح کے ہوتے ہیں ایک شیطان جنوں سے ہے جو لاہور پڑھنے سے چلا جاتا ہے سب مل کے پڑھ لیجیے اور دوسرا انسانوں سے ہے جب ذکر علی ہوتا ہے اٹھتا ہے چلا جاتا ہے تو اب ان شیطانوں میں سے کوئی آیا نہیں سارے انسان موجود ہیں الحمدللہ تو اب جو لاہور پڑھنے سے چلے جاتے تھے وہ بھی جا چکے ہوں گے یقیناً اب امید ہے کہ توجہ یہاں رہے گی مختصر سا وقت آپ کے ساتھ انشاءاللہ کارآمد رہے گا ہے آج میری بات کا عنوان علی مولا وہ علی مولا جس کے لیے کلام بلاغت آل عمران سورہ کا نشان 96 پروردگار عالم فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین صلوات کیجیے اللہم صلی علی محمد پہلا گھر جو انسانوں کے لیے بنایا گیا مکہ میں ہے مبارک ہے عالمین کے لیے ہدایت ہے وہ پہلا گھر جس کے بارے میں ہم نے کل آپ سے گفتگو کی تھی اور ظاہر ہے کل بہت سے لوگ موجود نہیں تھے وہ پہلا گھر یعنی پروردگار نے جب سے خلق کی ہے نا اپنی ساری تکوین تشریح ساری خدا کی جب سے خلقت موجودات ہے تب سے خدا نے اپنی تمام موجودات کے لیے ایک مسجود موجود قرار دیا ہے ایک ایسا گھر قرار دیا ہے جو مسجود موجودات کو ایک ایسا گھر جس کو تمام مسجود سجدہ کر سکے کیوں کہ وہ جو لامکاں ہے نا وہ نظر بھی نہیں آتا آنکھ بھی نہیں دیکھتی جسم بھی درک نہیں کر سکتا اب خدا کی بندگی ظاہر کریں تو کیسے کریں سجدہ کر کے کریں خدا کی بندگی کا اظہار سجدے سے ہے تو خدا نے اپنی تمام مخلوق کے سجدے کے لیے ایک مقام کو قرار دیا کہا اسے سجدہ کرو سمجھو مجھے سجدہ ہوا اب یہ مکان ٹھہرا خدا کا مکان اب یہ مکان آسمانوں میں ٹھہرا تو بیت نور ٹھہرا اب یہ آسمانوں میں ٹھہرا تو بیت معمور ٹھہرا اب یہ مکان زمین پہ ٹھہرا تو بیت اللہ ٹھہرا خانہ کعبہ ٹھہرا پروردگار عالم نے مسجود موجود قرار دیا لیکن تمام تر مسجود موجودات میں اس واحد احد تنہا خدا نے ایک ایسا احد قرار دیا ایک ایسا واحد قرار دیا کہ جو خدا کے گھر میں آ سکے یعنی تمام تر ملائک کے لیے تمام تر موجودات کے لیے ایک سجدہ گاہ ایک بیت اللہ ہے لیکن تمام تر موجودات میں سے اس بیت اللہ میں مولد ہونے والا صرف ایک علی ہے
کوئی علی کے علاوہ نہیں جو خدا کے گھر میں پیدا ہو سکے. اس لیے کہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی پہچان قرآن میں سورہ توحید ہے. جب پوچھنے والوں نے پوچھا تھا کہ خدا کون ہے، کیا ہے، کیسا ہے، کہاں ہے، رسول خدا نے ایک سورہ توحید کے لیے 3 دن کا توقف فرمایا تھا، سورہ توحید عطا کی تھی. سورہ توحید کیا ہے؟ خدا کی پہچان ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی آپ اور سورہ توحید ایک جیسے ہیں. توجہ ہے، علی خدا کی پہچان ہے، سورہ توحید خدا کی پہچان ہے. نہیں اس سے آگے تشریف لے چلیے. رسول خدا فرماتے ہیں سورہ توحید کو ایک دفعہ پڑھنے والا ایسا ہے جیسے 1/3 قرآن کی تلاوت کی. سورہ توحید کو 2 دفعہ پڑھنے والا ایسا جیسے 2/3 یعنی نصف قرآن کی تلاوت کی. سورہ توحید کو 3 دفعہ پڑھنے والا ایسا ہے جیسے مکمل قرآن کی تلاوت کر لی. اے علی آپ کو زبان سے دوست کہنے والا اپنے 1/3 ایمان کا اظہار کرتا ہے. اے علی آپ کو زبان و دل سے دوست کہنے والا اپنے نصف ایمان کا اظہار کرتا ہے. اے علی جو ہاتھ سے آپ کی ولایت کے لیے مدد کرے، ہاتھ و زبان و دل سے آپ کو دوست رکھے، علی اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. میں اسے دوست رکھتا ہوں، خدا اسے دوست رکھتا ہے. اے علی آپ اور سورہ توحید مثل واحد ہے، چہرہ خدا ہے، وجہ خدا ہے، اذن خدا ہے. ابھی کل میں جب عرض کر رہی تھی نا، میں چاہوں گی میں بار بار عرض کروں جب تک آپ لوگوں کو یاد نہیں ہو جاتا. یعنی جتنے لوگ مجھے ملیں گے، جب انسان محنت کرتا ہے چاہتا ہے کہ سب کو آشکار کرے نا، سب کو دکھائے. سب کو دکھائے کس طرح دکھائے؟ یعنی جب کسی شے پہ انسان فخر کرتا ہے نا تو چاہتا ہے بڑے مجمع میں اسے پیش کرے، چاہتا ہے اس انداز سے پیش کرے کہ دنیا اسے قبول کرے. یعنی خدا جب اپنی بہترین مخلوق کو زمین پر بھیجنا چاہتا تھا ایسا انتظام کیا. رات کا اندھیرا تھا، دروازے پہ تالا تھا، دیوار چٹک گئی تھی، ایسا انتظام کیا اس طرح سے میرا فخر موجودات آئے کہ یعنی ید اللہ اپنے ہاتھ سے بنائے، یعنی اپنے ہاتھ سے خدا جس شے کو خلق کرے اور پھر اس پہ فخر کرے اس کا نام ید اللہ ہے. جس کو اپنے دستے قدرت سے خلق کر کے خدا فخر فرما رہا وہ ید اللہ ہے. اور میرے فخر کے لیے چھوٹی سی کاوش، جب سے تکوین خلقت ہوئی، تکوین ہے کیا؟ تکوین ہے کیا؟ ارض و سما خاک و ملک سب. تکوین ہے کیا؟ ارض و سما خاک و ملک سب. جب چاہا بنے، جب چاہا بنے آپ لوگوں کی تاکہ توجہ رہے. فَإِذَا ارادہ امرہ ربی، آیت ہے قرآن کی. فَإِذَا ارادہ امرہ ربی تو کہا کن. تکوین ہے کیا؟ تکوین ہے کیا؟ خلقت ہے، یعنی خاک و بشر، خاک و ملک سب، ارض و سما خاک و ملک سب. فَإِذَا ارادہ امرہ ربی تو کہا کن. اللہ کی تکوین یہ تخلیق کے کن کا ساتھ ساتھ سمجھانا اس لیے ضروری کہ سمجھ میں آنا ضروری ہے. اللہ کے تخلیق یہ تکوین کے کن کا گر کاف محمد ہیں، گر کاف محمد ہیں تو نون علی اللہم صلی علی محمد میں اس کی تفصیل لکھ کے لائی تھی کہ اگر کہیں کسی نے پکڑا اعتراض کیا فوراً بتاؤں گی کاف سے کلمہ خدا رسول خدا، نون سے ناطق قرآن مولا کائنات. واضح رہے کہیں کوئی خلش نہ رہ جائے. اور کیونکہ بہت جلدی سے کلام سمیٹنا ہے، مولا کی ایک خلقت آسمانوں پر تمام تر خلقتوں سے پہلے ایک آمد زمین پہ آپ کے سامنے پیش کروں گی. بہت طویل ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بہت طویل حدیث لیکن مختصر. جب خدا نے چاہا کہ میں چاہا جاؤں، چاہا پہچانا جاؤں، بس خدا نے، امام جعفر صادق علیہ السلام رسول خدا سے حدیث نقل فرما رہے ہیں، فرمایا کہ خدا نے ایک نور کو خلق کیا.
یہ نور وہ تھا جو موسیٰ بن عمران کے لیے طور پہ ظاہر ہوا۔ کہا ہر تخلیق سے پہلے یہ نور خلق ہوا، پھر اس نور کو اپنے حجاب عظمت میں رکھا، حتیٰ کہ موسیٰ بن عمران نے فریاد کی مولا مجھے اپنا جلوہ دکھا، پھر خدا نے اپنے جلوے کو یعنی ہمارے نور کو طور پہ ظاہر کیا۔ موسیٰ تاب نہ لا سکے، چیخ ماری بے ہوش ہو گئے، خدا نے اپنے نور کو دوبارہ حجاب کر لیا۔ پھر خلقت ارض و سما، زمین و آسمان و ملک سے پہلے خدا نے اس نور کو 2 برابر حصوں میں بانٹا، ایک نور محمد تھا، ایک نور علی مولا، 2 حصوں میں بانٹا، اپنے نور حجاب میں رکھا، ہمیں دنیا میں بھیجا، ہم سے ائمہ کا نور خلق ہوا۔ اور وہی خلقت کی بات کہ یہ جو نور ائمہ، یہ جو خلقت ائمہ ہے، اس خلقت کو آپ دوسری خلقتوں کی طرح نہ سمجھیں۔ اسی حدیث میں مولا نے فرمایا خدا نے ہمیں ایسے خلق کیا جیسے ایک چراغ سے دوسرے چراغ کو روشن کیا جاتا ہے۔ اب یہ زمین پہ خدا کا چہرہ ہے، اب یہ زمین پہ خدا کے کان ہیں، خدا نے انہیں ظاہر کیا تاکہ معلوم ہو خدا کیسا ہے۔ یہ خدا کو جانتے ہیں، خدا ان کو جانتا ہے۔ کیا کہیے، یہ خدا کو پہچانتے ہیں، خدا ان کو پہچانتا ہے۔ تو مقام پہ رسول خدا فرما گئے نا، علی خدا کو کوئی نہیں پہچانتا سوائے میرے اور تمہارے۔ علی خدا کو کوئی نہیں جانتا سوائے محمد اور علی کے، علی محمد کو کوئی نہیں جانتا سوائے خدا اور علی کے، علی علی کو کوئی نہیں جانتا سوائے خدا و محمد کے۔ علی وہ ہے جو خدا کے ساتھ ہر گواہی میں شریک ہے۔ بات وقت ہوتا تو میں کل کفا تک جاتی، لیکن اب بات یہی تکمیل کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب زمین پہ مولا کے آنے کا وقت آ گیا ہے۔ فاطمہ بنت اسد کے خانہ نور میں نور جگمگا رہا ہے۔ اس سے پہلے یعنی ہر ولد اپنے گھر میں مولد ہوتا ہے، ہر ولد اپنے گھر میں مولود کی چیز اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی ہر ولد اپنے گھر میں مولد ہوتا ہے۔ 1400-1500 سال پہلے کا عرب کا وہ ثقافت و کلچر کہ جب عیب سمجھا جاتا تھا بچے کی پیدائش گھر سے باہر، جو جس کا بچہ ہے اس کے گھر ہے، بچہ اپنے باپ کے گھر ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، میں کہیں اور نہیں جانا چاہتی، اس لیے بتا رہی ہوں، ہر بچہ اپنے گھر میں پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ اپنے گھر میں پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ اپنے گھر میں پیدا ہوتا ہے۔ ایک بچے کی مادر اس بچے کو حمل کیے خانہ ابو طالب سے برآمد ہو رہی ہے، رستے سمٹتے جا رہے ہیں، بچہ اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے۔ وہ گھر جسے خدا نے زمین پہ انسانوں کے لیے مسجود قرار دیا، وہ گھر جسے عالمین کے لیے ہدایت قرار دیا۔ فاطمہ بنت اسد، کیا بات ہے، واہ واہ، اللہ تعالیٰ فاطمہ بنت اسد، کعبے کی زمین پر جب سے حیدر کے قدم جائے سجدہ بن گئی ساری فاطمہ بنت اسد۔ اور میں اپنی بھی کاوش آپ کے سامنے گوش گزار کرتی چلوں، مولا قبول کرے، اور مولا کی قبولیت ہی ہوتی ہے جو قلم بھی چلتا ہے، سوچ بھی آتی ہے، فکر بھی آتی ہے، لیکن آپ تک بھی پہنچے نا۔ دیکھیے سننے، ابھی جب میں آئی تو فاطمہ باجی کہہ رہی تھی کہ سننے والے ہوں تو سنایا جاتا ہے، یقیناً رسول خدا زمین پہ موجود تھے لیکن ان کو سننے والا کوئی نہ تھا۔ مولا کائنات آئے تو قرآن بھی سنایا، تورات بھی سنایا، زبور بھی سنایا، سننے والا تھا تو سنایا نا، سننے والے کو سنایا جاتا ہے، جاہلوں کو کوئی کیا سنائے گا، بہروں کو کوئی کیا سنائے گا۔ فاطمہ بنت اسد مادر مولا علی
خانہ رب کو وہ رب کی مرضیاں لے کر چلی، اور خود سمٹ جاتے تھے رستے راہ کعبہ کے قریب۔ مادر حیدر کوئی محتاج دروازہ نہیں، قند دیوار قند قدموں میں بکھر جاتی تھی اس ارمان سے، قند قدموں میں بکھر جاتی تھی اس ارمان سے، مادر مولا کے چوموں گی قدم آرام سے۔ اللہم صلی علی محمد۔ نعرہ لگا دیا، کل والی کوشش بھی آپ کے سامنے پیش کر کے جاؤں گی۔ ان جنہوں نے سنی ہوئی ہے انہوں نے سنی ہوئی ہے، جنہوں نے نہیں سنی ان کی خدمت میں نئے سال کی بہت مبارکباد دیتی ہوئی فاطمہ باجی ہر جگہ اعلان کر رہی ہیں کہ ہاں نیا سال خوشیوں کا سال ہے۔ یقیناً نیا سال خوشیوں کا سال ہے۔ یہ سال خوشیوں کا سال نہ ہوتا تو علی سے شروع نہ ہوتا، یہ سال خوشیوں کا سال نہ ہوتا تو علی پہ تمام نہ ہوتا۔ زیارت جامعہ کا جملہ بکم فتح اللہ بکم یختم، تم سے خدا شروع کر رہا ہے، تم سے تمام کر رہا ہے۔ یہ سال 2026 مولا سے شروع ہے، مولا سے انکا انتم الاول انکا انتم الآخر، یہی اول یہی آخر یہی مولا۔ فرمایا ہے نیا سال، فرمایا کیا کہا ہی تھا، گزارشات ہیں، کہا تھا اس نئے سال کی ابتدا پہ ہے نیا سال ہے نیا اس سال میں کیا تو بتا اے مشتری۔ اور کل میں نے مشتری کی ایک ڈیفینیشن دی تھی کہ جوپیٹر ہم سب جانتے ہیں، مشتری اگر آپ لغت میں دیکھیں عربی لغت میں تو خریدار کو کہا جاتا ہے، بیع و شرع ہوتی ہے نا، مشتری خریدار، مشتری ہے نیا اس سال میں کیا تو بتا اے خریدنے والے مشتری، اے وہ رات بھر سونے پہ جو اپنی رضائیں بیچ دے۔ ایک رات سونے پہ خدا اگر اپنی رضائیں بیچ دے، اس سونے میں کیا کمال ہے، اس سونے والے میں کیا کمال ہے۔ ہے نیا اس سال میں کیا تو بتا اے مشتری، اے خاک پہ تیری زمیں کے آ گیا نور جلی، یوں چٹک کر جھوم کر دیوار کعبہ واہ ہوئی، یوں چٹک کر جھوم کر دیوار کعبہ واہ ہوئی، جیسے بشرا جوش میں لگتا ہو نعرہ حیدری۔ اللہم صلی انہی سے شروع انہی پہ تمام۔ آج کی میری گفتگو آپ کے ساتھ ہاں آج یہیں تک تمام۔ پروردگار عالم سے دعا کہ ہم سب کے یہاں پہ آنے کو، اس محفل کے سجانے کو، فاطمہ بازی کے پڑھنے کو، آپ کے سننے کو، آپ کے نعروں کو، آپ کے جوش کو، آپ کی خوشیوں محبتوں تالیوں پاک صاف نیات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے گھروں میں، دلوں میں، زندگیوں میں سکون اور برکتیں رہے انشاءاللہ۔ بے گھر کو گھر، بے زر کو زر، بے زوج کو زوج، بے اولاد کو اولاد، اولاد والوں کی اولاد کو صحت و سلامتی عطا ہو، ہر مریض کو شفا عاجل اور کاملہ عطا ہو، ہر مسافر بخیر و عافیت اپنے گھروں کو واپس آئے، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت ہو انشاءاللہ۔ جس کو جہاں جہاں بھی کہیں بھی کوئی مشکل و مصیبت ہو، پروردگار عالم بحق مولود حاضر اس مصیبت کو دور فرمائے۔ وہ مولود جو اپنی مادر کا بھی مشکل کشا ہے، پروردگار عالم ہر مشکل زدہ کی مشکل و مصیبت کو دور فرمائے۔ اور اس میں کوئی حرج نہیں کہ تمام عالم میں بیٹھا ہر موجود ایک وقت میں علی کو پکارے اور علی اس کی مشکل دور نہ فرمائے۔ اللہ فرمائے یہ وعدہ ہے خدا کا، جب خدا کو پکارو گے مدد کو علی آئیں گے۔ یہ وعدہ ہے خدا کا کہ جب خدا کو پکارو گے خدا آپ کی دعائیں حاضرات اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اس یقین کے ساتھ کہ خدا کے علاوہ
کوئی اور نہیں ہے نا جو دعائیں قبول کرے، لیکن یہ خدا سے حاجات قبول کروانے کا دروازہ ہم باب الحوائج کہا کرتے ہیں، لیکن مولا کی شان ہی جدا ہے۔ کیا شان ہے؟ کیسے ممکن ہے بھلا؟ کس میں طاقت ہے؟ کہیں خدا سے زیادہ کسی میں طاقت ہے؟ اولوں کا اول ہے، آخروں کا آخر ہے، ہر کسی کی مراد، دل میں گزرنے والے واقعات، حالات، ابروؤں کے اشارے سب پہچاننے والا رب سب جانتا ہے کس نے کب کس کو دیکھ کے کس سوچ کے ساتھ نظر اٹھائی تھی، کس نے کب کس کو دیکھ کے کس سوچ کے ساتھ مسکرایا تھا۔ وہ خدا جو دلوں میں پلنے والے رازوں سے واقف ہے، وہ خدا جو پتھر میں موجود کیڑے کی بھوک اور حاجت سے واقف ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ کون اس کی مدد کو پہنچے گا؟ کیسے ممکن ہے بھلا؟ کس میں طاقت ہے کہیں؟